الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواہ ابن ماجہ والبیہقی وعن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قولہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس کائنات کے تشریعی اور تکوینی دونوں نظاموں کو سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم حقیقت میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اللہ کے تشریعی نظام کو بتانے اور اسے قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے شریعت لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے احکام بندوں کے نام، کیسے جینا ہے، کیسے مرنا ہے، کیسے پیدا ہونا ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیسے کمانا ہے، کیسے اس دنیا میں تعلقات کرنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، کیسے زراعت اور کھیتی باڑی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنا ہے، عدالت کیسے چلے گی، حکومت کیسے قائم ہوگی اور کس طرح کام کرے گی، معاشرت کا نظام کیا ہوگا، معیشت اور اکانومی کا نظام کس طرح وجود میں آئے گا، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں
ان کو لے کر نبی آتے ہیں اور وہ یہ سمجھاتے ہیں. شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ لوگوں مسواک کیا کرو، لوگوں کلی کیا کرو، ناک میں پانی ڈالا کرو، منہ دھویا کرو. اس لیے کہ اگر یہ بھی نہ بتائیں تو لوگوں کو یہ بھی نہیں آتا. انسان کو اگر نہ بتایا جائے تو اسے یہ بھی نہیں آتا کہ منہ دھونا ہے یا نہیں دھونا. ایک کتاب ہے مستقل، مغربی دنیا پر مسلمانوں کے احسانات. اس میں لکھا ہے کہ جب تک مسلمان اس مغربی دنیا میں نہیں پہنچے تھے تب تک اگر کوئی منہ دھو کے آفس میں آ جاتا تھا تو اس پر جرمانہ لگتا تھا. ابھی بھی جو لوگ چائنا جاتے ہیں ان سے پوچھو، وہ کہتے ہیں چاہے جتنا بڑا افسر ہو لیکن آپ قریب کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے، اس کے منہ میں سے بدبو آتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے ہیں، ٹیکنالوجی کے دیوتا بن گئے، یہ اتنے بڑے بڑے ملکوں میں رہے، انہیں اتنا تمیز نہیں ہے کہ بال کاٹنا ہے، مونچھیں کاٹنا ہے، مسواک کرنا ہے، حلق صاف کرنا ہے، ناخن کاٹنا ہے. نہیں دیکھا؟ وہ بڑی بڑی ڈاکٹر میے، ان کے ناخن دیکھو تو ایک ایک فٹ کے ہو رہے. ارے بھائیو، تم تو پڑھی لکھی ہو، تمہیں یہ نہیں پتہ کہ چمچ اس کے نہیں بناتے، اسٹیل کے بنا لیا کرو، اسی سے کھا لیا کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اتنے لمبے لمبے کھرپے لیے پھر رہے ہو، اس کے اندر کیا کچھ بھر رہا ہے. لیکن یہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود نہ ان کو یہ تمیز ہے کہ ناخن کاٹنا ہے، نہ انہیں یہ تمیز ہے کہ منہ دھونا ہے، کلی کرنا ہے، کان کا مسح کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، آنکھیں دھونا ہے، ہاتھ پیر دھونا ہے، بدن صاف کرنا ہے، زائد بال صاف کرنا ہے. یہ بھی انہیں نہیں معلوم. انہیں یہ بھی نہیں پتہ مسواک کرنا کب ہے، یہ بھی نہیں پتہ. یہ تو نبی آتے ہیں تو نبی شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ لوگوں مسواک کرو، منہ صاف کرو. یہاں سے شروعات ہے اور خاتمہ ہو رہا ہے انٹرنیشنل لاء پر، ہیومن رائٹس پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والوں کو بیٹھ کر پیشاب کرنا بھی سکھایا. شروع میں جب حضور نے خود بیٹھ کر پیشاب کیا، لوگوں نے دیکھا تو ابو جہل جیسے شریف لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگوں ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، تعالوا تعالوا تعالوا. کیوں؟ کہا انظروا الی ھذا الرجل یبول کما تبول المرأۃ، اس آدمی کو دیکھو یہ عورتوں کی طرح پیشاب کرتا ہے. اس لیے کہ ان کے یہاں تو مردانیت کے خلاف ہے. آج بھی نہیں دیکھا عورتوں کے ٹوائلٹ الگ بنے ہوتے ہیں اور آدمیوں کے وہ کھڑے والے بنے ہیں. ابھی تک وہ مکے کی جہالت گئی نہیں ہے. آج بھی بڑے بڑے منترالیوں کے موترالے بھی آپ کو ایسے ہی ملیں گے کہ ان میں مرد جو ہیں وہ کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے، عورتیں بیٹھ بیٹھ کے کریں گے. میڈیکل والے پڑھا رہے ہیں یہ کہ بیٹھ کر کریں گے تو آخری قطرہ بھی نکلے گا، لیکن خود ان کے یہاں جا کر جب آپ پیشاب خانہ دیکھیں گے تو وہ کھڑے والا بنا ہے اور لڑکیوں کے لیے بیٹھا والا بنا ہے. وہ ابو جہل دے گیا ہے، وہ کہہ گیا ہے کہ عورتیں بیٹھ کے کرتی ہیں، آدمی تو کھڑے کھڑے کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات یہاں سے کی. اور حجۃ الوداع میں دیکھیے ہیومن رائٹس کو، انسانی حقوق کو بیان کیا کہ عالمی پیمانے پر قیدیوں کے حق کیا ہے، عالمی پیمانے پر عورتوں کے حق کیا ہیں، ملکوں کے درمیان روابط کیا رہیں گے. یہ سارے اصول ضابطے لوگوں صاف سن لو. تمہاری عزتیں، تمہاری جان، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کا دن اور آج کا یہ شہر یہ قابل احترام ہیں. اسی طرح لوگوں کے لیے عزتیں بھی، ان کا اچھالنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کو بے عزت کرنا تمہارے لیے حرام ہے. انسان سب کے سب اللہ کے نزدیک مکرم معزز ہیں. یہ عظیم ترین قانون بھی دیا،
حکومت کا قانون بھی دیا، تجارت اور معاشرت اور معیشت اور اخلاق اور کردار کا بھی دیا، سماجی قانون بھی بتائے، نکاح کب ہوگا، طلاق کب ہوگی، بچے کس کے پاس رہیں گے، کون دودھ پلائے گا، پیسے کون دے گا، پالے گا کون، یہ بھی دیا، اور یہ بھی سکھایا کم مت تولو، ڈنڈی مت مارو، نقلی مال مت بیچو، ملاوٹ مت کرو، من غشنا فلیس منا، دھوکہ مت دو، یہ بھی سکھایا، عیب مت چھپاؤ، یہ بھی بتایا، اور نہانا دھونا بھی سکھایا، کپڑے دھونا بھی سکھایا، پاکی بھی سکھائی، اور ادھر یہ بھی بتلایا کہ خنزیر مت کھاؤ، کتا مت کھاؤ، میڈک مت کھاؤ، یہ سب چیزیں، کینچوئے میچوئے مت کھاؤ، ورنہ وہ چائنا والے ابھی بھی سانپ کھا رہے ہیں۔ کیوں کہ ان کو نبی کی تعلیم جس کو نہیں ملی یا ملی تھی اس نے ریجیکٹ کر دی، تو وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ سکھانا سب پڑے گا، اس لیے کہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا، بالکل ابتدا سے سکھایا جائے گا، انتہا تک سکھایا جائے گا۔ انسان پورا کا پورا علم میں محتاج ہے، پورا کا پورا محتاج ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک محتاج ہے، قدم قدم پر محتاج، اور علم ربانی کا محتاج ہے، ہدایت ربانی کا محتاج ہے۔ تم یہ جان لو کہ ٹرین کیسے بنتی ہے، اور انجن کتنا ہیوی بنے گا، اور ہوائی جہاز کیسے اڑے گا، اور راکٹ کیسے اڑایا جائے گا، اور اسپیس میں کیسے جائیں گے، اور سمندر میں کنویں کیسے کھودے جائیں گے، اور سرنگیں کیسے بنائیں، یہ جانتے ہو، لیکن یہ نہیں جانتے کہ بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پینا ہے، دانے ہاتھ سے پینا ہے، یہ بھی 2 چمچ ہیں، ایک نیچے کے لیے ایک اوپر کے لیے، یہ غلط استعمال نہیں کرتے کہ اوپر والا نیچے استعمال ہو گیا، نیچے والا اوپر استعمال ہو گیا، وہی جو نیچے استعمال ہوا تھا اسی سے اوپر پانی بھی پی لیا، لقمے بھی کھا لیے، یہ غلاظت والے ہاتھ اوپر استعمال نہیں کرنا ہے۔ یہ تمیز جب تک پیغمبر نہیں سکھائے گا جب تک آپ نہیں سیکھ سکتے۔ دیکھنا ٹیلی ویژن پر جو لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر بن کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جب چائے کا پیالہ اٹھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر ہیں، ملک کی عالمی سیاست پر بڑی گہری نگاہ ہے، لیکن ذات کے لحاظ سے انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے، جب تک نبی نہ سکھائے جب تک نہیں ملے۔ تو نبی کا کام حقیقتاً تو تشریعی نظام سکھانا ہے۔ ایک نظام اللہ کا اور ہے، اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں، وہ ایک الگ کائنات کو چلانے کا اللہ کا نظام ہے، وہ خفیہ نظام ہے، کسی کو دکھتا نہیں، وہ اندرونی نظام اللہ ہی کو پتہ ہے، وہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کسی کے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کی ایک جھلک دکھائی تھی، بس ایک جھلک اس تکوینی نظام کی دکھائی تھی۔ وہ خضر کے ساتھ جب گئے تھے نا، وہاں وہ 3 جگہوں پر ایک بچہ مار ڈالا، کہ بابا یہ کیوں مار ڈالا، کہ چپ، بالکل بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھتے رہو بس۔ کشتی توڑ ڈالی، کہ بابا یہ کیا کیا، غریب کا بھلا کیا، کہ چپ خاموش رہو۔ پھر آگے بڑھے تو ایک کی دیوار کندھا لگا کے سیدھی کر دی، کہ پیسے ہی لے لیتے، یہ کھانا نہیں کھلا رہے تو، کہ بس بھیا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے کہ تم سن لو، تم تشریعی آدمی ہو، ذرا بھی شریعت کے خلاف ہوگا تم برداشت نہیں کرو گے۔ یہ تکوینی نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت کے نظام ہے۔ وہ بچہ بڑے ہو کر ماں باپ کے لیے مصیبت اور عذاب بنتا، کفر کی طرف لے جانے والا بنتا، اس لیے اس کو بچپن میں موت دی گئی، اللہ اس کے بدلے میں دوسرا دے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بچہ بچپن میں مر جائے تو یہ کہنا کہ ہائے اللہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا، ارے برا نہیں ہوا، بھلا ہوا، قرآن کہہ رہا ہے بھلا ہوا ہے، تم کہہ رہے ہو برا ہوا۔ جس کا کشتی توڑ دی تو کہا اس لیے توڑ دی تھی، اگر صحیح ہوتی تو وہ بادشاہ چھین لیتا۔ یہ جو دیوار سدھار دی اس لیے سدھار دی کہ ان کا انشورنس تھا، ان کے ام ابا نیک تھے اور وہ دونوں مر گئے تھے، اور یہ 2 بچے ہیں بیچارے یتیم ہیں، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے، اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی لوگ لوٹ کھاتے، اس لیے اس کو اس قابل کر دیا کہ ان کے بڑے ہونے تک چل جائے، پھر گرا لیں گے یہ تو خزانہ نکال لیں گے۔ این یخرجا کنزہما،
یہ کیا ہے کہ یہ تکوینی نظام ہے، بارش کیوں ہو رہی ہے، کب ہو رہی ہے، ہوائیں کب چل رہی ہیں، کتنی چل رہی ہیں، فصلیں کتنی اگ رہی ہیں، کون سی اگ رہی ہیں، کون سی نہیں آ رہی ہیں، کب درختوں میں پھل آ رہے ہیں، کس سال کم آ رہے ہیں، یہ کب پت جھڑ آئے گا، کتنے مریں گے، کتنے جئیں گے، کب زلزلہ آیا، کب طوفان آیا، کب سونامی آیا، کب سیلاب آیا، کب طوفانی ہوائیں چل گئیں، یہ سارا نظام جو ہے یہ تکوینی نظام ہے۔ اچانک ایک دم جنگ شروع ہو جاتی ہے اور اچانک ایک دم ختم بھی ہو جاتی ہے، یہ سارا نظام تکوینی اللہ کراتے ہیں، وہ جانتے ہیں یہ کیوں ہوا، اس کو دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا، نبیوں کو یہ لے کر بھیجا نہیں گیا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، تو حضور کو قیامت تک کی خبریں دینا ہے پوری، ادھر قیامت کے قریب کیا کیا پھیر بدل ہوں گے اور ان پھیر بدلوں کی وجوہات کیا ہوں گی وہ بھی سب بتانا ہے، دنیا میں کب کیا ہونے لگے گا، ساری دنیا تو جاہل ہے ہی، اگر یہ امت بھی جاہل رہتی ہے تو دنیا میں پھر ان کی بوکھلاہٹ کو دور کون کرے گا؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے انبیاء کرام کی صف میں تشریعی نظام کے ساتھ ساتھ کائنات کے اس نظام کے بارے میں بھی کچھ معلومات دی گئیں۔ یہ حضور کی نبوت میں حضور کی وشیشتا ہے کہ یہاں تکوینی معلومات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دی گئی ہیں جو تشریعی نظام میں گندھی ہوئی ہیں۔ تو بہت سی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دمدار ستاروں کے بارے میں بتلا رہے ہیں، سورج کی مغرب سے نکلنے کے بارے میں بتلا رہے ہیں، جاسوسن کے نکلنے کے بارے میں بتلا رہے ہیں، بہت سے ایسے احوال ہیں جو حضور تذکرہ فرماتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں دیکھو قیامت کے قریب زلزلے آئیں گے اور اتنے بڑے بڑے آئیں گے جیسے کسی نے ایک بڑی رسی میں بیچ میں فانوس لٹکا دیا ہو اور پھر اس کو زور سے ہلا دیا جائے تو وہ کتنی دیر تک ہلتا رہتا ہے، اتنے بڑے بڑے زلزلے آئیں گے۔ اب یہ نظام تکوین ہے لیکن اس کے بارے میں معلومات دی گئی، ایسے ہی کب کیا ہونے لگے گا اس کا اثر، کس جگہ کیا ہوگا اس کا اثر دنیا پر کیا پڑے گا، یہ حضور بتلاتے ہیں۔ شام جو ہے یہ بڑا علاقہ ہے، سیریا کا بڑا علاقہ ہے جس میں جارڈن بھی آتا ہے، جس میں خود سیریا بھی آتا ہے، جس میں یہ اس وقت کا پورا قابض اسرائیل آتا ہے، پورا فلسطین کا علاقہ جو ہے یہ پورا علاقہ یہ سب کا سب شام میں داخل ہے، یہ پورا شام کہلاتا تھا، کافی بڑا علاقہ تھا یہ، اس پر شام کا لفظ بولا گیا ہے، احادیث طیبہ میں شام کا تذکرہ موجود ہے، مصر کا تذکرہ تو قرآن پاک میں موجود ہے، اور جو تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں وہ امر ہیں، وہ مصر آج بھی مصر ہے، کچھ بھی بنا دو اس کو لیکن وہ آج بھی مصر باقی ہے کیونکہ قرآن نے اس کا نام لے لیا ہے، تو اب یہ نام بدلے گا نہیں، یہ امر ہو گیا ہے، قیامت تک چلے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے بارے میں بہت سی بشارتیں سنائی ہیں، قرآن پاک نے کہا ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں اتاری ہیں، اپنی بڑی نشانیاں اتاری ہیں، یہ کیندر ہے، ایک مرکز ہے، مرکزی نقطہ ہے یہ دنیا کا، اس میں اگر کفر غالب ہو جائے گا تو پوری دنیا پر کفر غالب آ جائے گا، اور اس میں اگر حق غالب ہوگا تو پوری دنیا پر حق غالب آ جائے گا، یہ اللہ کا نظام۔ جب یہاں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر تھی کہ بیت المقدس پر قبضہ ہونا ہے، شام پر قبضہ ہونا ہے ہر حال میں،
اس لیے کہ جب شام اسلام کے تحت ہوگا تو پوری دنیا میں غلبہ اسلام کا ہوگا، اور جب شام نکل جائے گا ہاتھ سے تو پوری دنیا پر غلبہ باطل کا ہو جائے گا۔ اس لیے اہل باطل ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں شام پر قبضہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے اسی لیے شام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک حصہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے یہ بشار اسد اور ان کے ابا تھے حافظ الاسد، ایسا لگتا ہے بالکل حافظ صاحب ہوں گے، پابندی سے تراویح پڑھاتے ہوں گے۔ یہ سب لوگ جو ہیں یہ نصیری ہیں، اور نصیری فرقہ شیعوں کا حضرت علی کو خدا مانتا ہے۔ یہ کہیں سے کہیں تک مسلمانیت کا میم بھی ان کو نہیں ملا ہے، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ نصیری کب سے مسلط ہیں، کتنی لمبی مدت سے، تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور پھر اس میں سے اسرائیل کو پیدا کر لیا گیا، اور اس پر باقاعدہ یہودی حکومت قائم کی گئی۔ اس سے پہلے عیسائیوں نے صلیبی جنگیں اسی پر لڑ لیں اتنی بڑی بڑی۔ یہ جو کچھ ہے انہیں پتہ ہے جس دن شام ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اس دن غلبہ اسلام کا ہوگا۔ اس لیے یہ پوری محنت اس کی کرتے ہیں، انہیں تم سے زیادہ پتہ ہے تمہاری احادیث کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرما دیا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں بچے گی، پھر تمہارا کوئی غلبہ نہیں رہے گا، پھر دنیا میں تم خس و خاشاک بن جاؤ گے، تمہاری کوئی قدر قیمت، کوئی آواز تمہاری پوری دنیا میں نہیں رہے گی، تو اسلام مٹ جائے گا، مسلمان سب کے سب غلام ہو جائیں گے، سب مٹ جائیں گے۔ کہ نہیں، ریزسٹنس برقرار رہے گا۔ یہ بھی حدیث میں حضور نے فرما دیا تھا کہ ریزسٹنس برقرار رہے گا، وہ تنظیمیں موجود رہیں گی جو مستقل محنت کرتی رہیں گی اس کے خلاف، جد و جہد جاری رکھیں گی، جس لیول پر ان سے ہو سکے گا وہ اپنا کام جاری رکھیں گی، اور اللہ ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ منصورین لا یزال طائفۃ من امتی، حدیث میں الفاظ بڑے عجیب آتے ہیں۔ حدیث میں یہ نہیں کہا کوئی حکومت ایسی رہے گی جو اسلام پر قائم، یہ کہا ایک جماعت رہے گی، انسانوں کی، مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، حق کے لیے تگ و دو اور محنت اور مشقت برداشت کرتی رہے گی، اور وہ اگر حق کے لیے محنت کر رہی ہوگی تو ساری دنیا کہتی رہے کہ یہ بے وقوف سر پھرے ہیں، یہ بڑے بڑے انہیں کھا جائیں گے، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی ہے کہ ان کی تائید اور نصرت ہوتی رہے گی، اللہ ان کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ ان کی مدد کرتے رہیں گے، وہ باقی رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا میں غلبہ اگر کفر کا ہو گیا ہے، باطل کا ہو گیا ہے تو اسلام جڑ سے مٹ جائے گا، اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ اگر حکومتیں مغلوب ہو جائیں گی، بڑے پیمانے پر باطل غالب آ جائے گا، تو کچھ جماعتیں ضرور ایسی موجود رہیں گی جو اپنا کام جاری رکھیں گی اور اللہ ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم ولا یزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم، دنیا والے ان کی نصرت چھوڑ دیں، ان کی تائید چھوڑ دیں، انہیں ذلیل سمجھیں، انہیں بدنام کریں، الگ تھلگ کر دیں، کچھ بھی ان کا حقہ پانی بند کر دیں، سب کر دیں، لیکن اللہ ان کی مدد کرتے رہیں گے۔
یہ بھی حدیث میں فرما دیا گیا کہ دنیا کا ان کا روٹی پانی بند کر دینا، ان کی ایڈ بند کر دینا انہیں نقصان نہیں دے گا۔ قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے ایک ذات عرب کے صحرا میں بیٹھی ایک بات کہہ رہی ہے۔ آج دنیا کی ٹیکنالوجی اتنی ہائی، آج لوگ ایٹم بم کے مالک، آج ہائیڈروجن بم کے مالک، دنیا کے سپر پاورز جن کے پاس پوری دنیا کی اکانومی کی چابیاں، ان کے پاس دنیا کی اتنی طاقتور ترین فوجیں، سب کچھ موجود، لیکن وہی شام ہے، وہی فساد ہے۔ اور وہ جو ایک جماعت کے بارے میں حضور نے فرما دیا تھا کہ قلندروں کی ایک جماعت رہے گی، وہ جماعتیں باقی، اور پوری دنیا ان کو الگ تھلگ کر دے، کاٹ دے، کوئی مدد نہ پہنچنے دے، اس کے باوجود بھی وہ زندہ، اور اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ان کو پہنچ رہی ہے۔ یہ شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، حضور کی۔ ایسا کوئی نبی لے کر آؤ، کوئی ایسا ریفارمر لے کر آؤ جو 1400 سال آگے کی بات اس انداز میں کرتا ہو۔ پیچھے کی باتیں تو سنا ہی دیں، آگے کی بات اس انداز میں سناتا ہو جیسے وہ دیکھ رہا ہے۔ کب تک باقی رہیں گی یہ جماعتیں؟ کا قرب قیامت تک یہ نہیں مٹیں گی۔ باطل سے کہہ دیا کہ یہ ناسور ہے، تمہارے پیر کا کانٹا ہے، تم جب بھی اسلام کو روندنے نکلو گے یہ کانٹا تمہیں کھاتا رہے گا۔ یہ منصورین ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، یہ تمہیں ستاتے رہیں گے۔ تم کتنا ہی دنیا میں پروپیگنڈا کرو کہ تم غالب آ گئے، لیکن تم غالب آ نہیں سکتے جب تک یہ قوم زندہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے بھول چوک کو اٹھا لیا ہے، اور اسی طرح جو کچھ زبردستی میری امت سے کرایا جائے اللہ تعالیٰ نے اس پر سے پکڑ ہٹا لی ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ اگر زبردستی کسی سے کلمہ کفر کہلایا گیا، زبردستی، آج کل کا نہیں کہ مار پیٹ کے ختم بھی کریں گے اور کلمہ کفر بھی کہلائیں گے، مارتے بھی جائیں گے اور کلمہ کفر بھی کہلاتے جائیں گے، اور پھر بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی جگہ کلمہ کفر کہنا گناہ ہے، جہاں اس لیے ظلم کیا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے کہ کلمہ کفر کہہ دو تو چھوڑ دیں گے، تو وہاں عزیمت یہ ہے کہ نہ کہے، رخصت یہ ہے کہ کہہ دے، اس شرط کے ساتھ کہ قلبہ مطمئن بالایمان، دل میں اسلام بھرا ہو، ایمان بھرا ہو، پھر اوپر سے کہہ دے۔ لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے نہیں۔ دنیا میں اگر کسی نے تمہیں کمرے میں بند کر کے خوب مارا، خوب مارا، خوب مارا، خوب مارا، خوب مارا، اور کہا کہ تم بیوی کو طلاق دو، اور تم نے پٹ پٹ کے طلاق دے دی، تو طلاق ہو جائے گی، اس لیے کہ جان چھوڑانا اور بیوی چھوڑنا، ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا تھا آپ کو، آپ نے بیوی چھوڑنے کو اختیار کر لیا، تو آپ نے اپنی مرضی سے طلاق دی، ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی مرضی، آپ نے پسند کیا نا دو میں سے ایک چیز کو، آپ سے کہا گیا تھا پیٹ پیٹ کے مار ڈالیں گے یا بیوی چھوڑ دو، اب آپ کے پاس آپشن تھا یا تو طلاق دے دے یا مر جائے، تو آپ نے جینا پسند کیا، تو بغیر بیوی کے جینا پسند کیا نا، ہو گئی طلاق، چاہے پیٹ پیٹ کے دی گئی ہو۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر زبردستی کوئی بات کرائی گئی ہے تو گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہا جائے کہ تمہیں مار ڈالیں گے ورنہ تم فلانے کو مار ڈالو،
جان کے بدلے جان لے رہے ہو، پھر اپنی دے دو. دوسرے کی لینے سے تو اچھا یہی ہے کہ اپنی دے دو. یہاں کوئی کہے کہ نہیں صاحب مجھ پر زبردستی کی تھی اس لیے میں نے مار ڈالا، یہ نہیں چلے گا. حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے نکالے گئے ہو. انتم تتمون 70 امتاً، تم پر 70ویں امت کا خاتمہ ہو رہا ہے. انتم خیرھا و اکرمھا علی اللہ تعالی، دیکھو تم سب سے بہتر ہو ان 70 میں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت امت ہو. اسی لیے تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں، تمہاری عبادتیں قبول کی جاتی ہیں، اور اسی لیے تم باقی ہو کہ تم باعزت ہو. تمہارے یہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے اور عزت سے لیا جاتا ہے، اور اللہ کے احکام کو سینے سے لگایا جاتا ہے، اور جان کے بدلے میں بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے. تم وہ ہو جو اللہ کے خلیفہ بن کر اس دنیا میں جی رہے ہو، اور اللہ کے کلمے کو اور اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرتے ہو. اس لیے اللہ کے نزدیک تم سب سے عزت دار امت ہو. اللہ عز و جل ہمیں اس طرح کی امت بن جانے اور اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.